کیا حضرت دیوبندیوں وہابیوں کا نشانیاں حدیث مبارکہ میں ہیں؟ اگر ہے تو بیان کیجیے۔ وہابیوں دیوبندیوں کی نشانیاں حدیث پاک میں جی ہاں موجود ہیں، اور عالم مکانہ و ما یکون خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان احادیث کا مجموعہ اور میں بیان کروں، جیسے کہ کتاب المغازی بخاری شریف میں، اور اسی حدیث پاک کو امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں بھی ذکر کیا ہے کہ مشمر الازار کہ ان کے پاجامے اونچے ہوں گے، اٹنگے ہوں گے۔ یہ وہابی و دیوبندیوں کی نشانیاں آج موجود ہیں کہ ان کو اٹنگے پاجامے سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ اٹنگے پاجامے والا یہ کہا جاتا ہے۔ یہ نشانی خوب وہابی و دیوبندیوں میں موجود ہے۔ بے شک۔ اچھا، ایک حدیث پاک کتاب بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں اور ہے، فرمایا گیا کہ یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم و صیامہ ما صیامہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر جانو گے۔ آج حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ لوگ نماز اور صلاۃ و صوم کے اندر اتنے متشدد ہوتے ہیں کہ ایمان والے ان کی ظاہری عبادت اور نماز اور روزے کو دیکھ کر اپنے عبادت اور نماز روزوں کو حقیر جاننے لگتے ہیں۔ یہ بھی وہابی دیوبندیوں کی نشانی وہ آج کے وہابی دیوبندیوں کے اندر موجود ہے۔ بے شک۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، یعنی کہ وہ قرآن مجید اس طرح تلاوت کریں گے کہ ان کی تلاوت قرآن کے سامنے تمہیں اپنی تلاوت قرآن کی کچھ دکھائی نہ دیگی، یعنی کہ اس کی کوئی تمہیں لگے گا نہیں، وہ اتنا عمدہ سے اتنا اچھے لب و لہجے کے اندر قرآن پاک کو تلاوت کریں گے کہ تمہیں اپنے قرآن پاک کی تلاوت ان کے آگے کچھ بھی حیثیت نظر نہیں آئے گی، اس کا اپنا لب و لہجہ۔ ایک حدیث پاک میں یہ آیا، یہ ہے کہ ینطلقون الی آیات نزلت فی الکفار فیجعلوها علی المؤمنین من قول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات کا اطلاق مسلمانوں پر کریں گے، یعنی کہ وہ آیتیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جو بت پرستوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کو وہ ایمان والوں کے اوپر چسپاں کریں گے اور ایمان والوں کو کافر و مشرک کہیں گے۔ آج وہابی دیوبندی یہی کر رہے ہیں کہ وہ آیتیں جو قرآن کے اندر کفار اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں، بت پرستوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کو وہ ایمان والوں کو اوپر چسپاں کر رہے ہیں۔ وہ مزارات پر حاضری دینے والے اور اہل اللہ اور اللہ والوں سے مدد مانگنے، ان تمام ایمان والوں کے معاملات کے اوپر وہ آیتیں جو کفار و مرتدین کفار کے حق میں، مشرکین کے حق میں قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں، وہ مومنین پر چسپاں کر رہے ہیں۔ تو یہ نشانی بھی حدیث پاک میں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ یہ کریں گے کہ وہ آیتیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئی، جو مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، ان کو فیجعلوها علی المؤمنین، ان کو وہ مومنین کے اوپر چسپاں کریں گے۔ فرمایا گیا اس کو امام طبری نے نقل فرمائی اس حدیث پاک کو کہ یؤمنون بمحکمہ ویہلکون عند متشابہ، قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ وہ قرآن کی محکم آیتوں پر ایمان لائیں گے جبکہ اس کے متشابہات کے سبب ہلاک ہو جائیں گے، یعنی کہ قرآن پاک کی جو متشابہات آیات ہوں گی اس کے سبب وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کی مثال بہت سی دی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال یہ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ اس آیت کی تفسیر اور اس کے مفاہیم کے اوپر علماء نے بڑا لمبا چوڑا کلام فرمایا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے اس طرف رغبت کی جائے، لیکن مفسرین نے اس آیت کو بھی آیات متشابہات میں سے شمار کیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس آیت کے سبب بھی یہ ہلاک ہو رہے ہیں اور معاذ اللہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کے درپے ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک فرمایا گیا کہ احداث الاسنان کم سن لڑکے ہوں گے، پھر فرمایا گیا صفحاء
احلام، وہ بیوقوف ہوں گے دماغی طور پر. اس کو کہ امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کیا، فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، یعنی کہ وہ بے ایمان ہوں گے. فرمایا گیا یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے تو دعوت تو دیں گے، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا تعلق کچھ بھی نہیں ہوگا. لیسوا منہ فی شیء، یعنی کہ قرآن پاک سے ان کا تعلق کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے کہتے ہیں وہ آؤ اللہ رسول کی باتیں کریں، آؤ قرآن کی باتیں کریں، آؤ دین کی باتیں کریں، لیکن حدیث پاک میں آیا وہی فرمایا کہ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت تو دیں گے، بلائیں گے تو آؤ اللہ رسول کی بات کریں، آؤ دین کی بات کریں، لیکن وہ ان کا تعلق قرآن اور حدیث سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو سنن ابو داؤد نے نقل کیا ہے حدیث پاک کو. فرمایا گیا یخرجون علی حین فرقۃ من الناس، وہ اس وقت منظر عام پر آئیں گے جب لوگوں میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہو جائے گا. یسفکون دم الحرام، وہ ناحق خون بہائیں گے. یتعمقون ویتشددون فی العبادت، وہ عبادت میں بہت متشدد اور انتہا پسند ہوں گے. آپ دیکھیے کہ عبادت کے اندر ایمان سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن عبادت کے اندر ان کا تشدد دیکھیے کہ نماز آئیے نماز آئیے روزے کی جانب آئیے حج آئیے زکوٰۃ کی جانب. تو یہ حدیث پاک میں ان کی نشانی بیان کری گئی ہے کہ یتعمقون ویتشددون فی العبادت، کہ وہ عبادت کے اندر بہت متشدد بلکہ انتہا پسندی کی حد تک وہ متشدد ہوں گے عبادت کے اندر. اور یہ نشانیاں وہابی و دیوبندیوں کے اندر موجود ہے. اس کو مسند ابو یعلا کے اندر اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. یقولون من احسن الناس قولا، ان کی باتیں دوسروں سے اچھی ہوں گی، وہ متاثر کرنے والی ہوں گی، یعنی کہ بات بظاہر ایسی کریں گی کہ سامنے والا متاثر ہو جائے. اس حدیث پاک کو المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا اور امام طبرانی نے. یقولون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم، وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ اس کے احکام ان کے حق میں ہیں، لیکن در حقیقت وہ قرآن ان کے خلاف حجت ہوگا. وہ قرآن یوں سمجھ کر پڑھیں گے قرآن انہی کے حق میں، لیکن قرآن پاک ان کے خلاف حجت ہوگا. کیسے وہ حجت ہوگا؟ مثال کے طور پر وہ قرآن پاک جو آیات تلاوت کریں گے اور وہ جو قرآن پاک کے احکامات، اس کی بھی بہت لمبی تفسیر اور بہت لمبا بیان کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ قرآن پاک پڑھ کر، اور ایک مثال تو وہی دی جا سکتی ہے جو ماقبل میں گزری کہ وہ آیتیں جو مشرکین کے اوپر کے حق میں ہوں گی، جو بت پرستوں کے حق میں ہوں گی، وہ آیتیں وہ ایمان والوں کو اوپر چسپا کر دیں گے. اور مثال کے طور پر بہت سی کہ وہ قرآن پاک کی آیت، جیسے کہ ایک علم غیب مصطفیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور عالم غیب نہیں، لیکن وہی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ بعض رسولوں کو رب نے کہ جن رسولوں کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، انہیں علم غیب عطا فرما دیتا ہے. تو وہ آیتیں جن میں علم غیب کا انکار ہے، اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم غیب وہ کسی کو نہیں، وہ ذاتی علم غیب وہ کسی کو نہیں. جو علم غیب ہم اہل سنت مانتے ہیں وہ علم غیب ہے جو عطائی ہے اللہ رب العزت کی عطا سے. تو عطائی علم غیب وہ رسولوں کو دیا گیا، اور اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، تو اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا بہت نہج سے کلام ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ حدیث پاک میں یہ آیا کہ یقرؤون القرآن ویحسبون انہ لہم وہو علیہم، وہ قرآن یہ سمجھ کر پڑھیں گے کہ اس کے احکام ان کے حق میں ہیں، لیکن در حقیقت وہ قرآن ان کے خلاف حجت ہوگا. یقولون من خیر قول البریہ، وہ بظاہر بڑی اچھی باتیں کریں گے، آؤ اللہ رسول کی طرف آؤ، میٹھی میٹھی باتیں، لبھانے والی باتیں. یہ بھی نشانی وہابی دیوبندیوں کے اندر موجود ہے. یقولون القرآن لا یجاوز حلوقہم، ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. قرآن پاک تلاوت تو کریں گے لیکن ان کے حلق سے بھی نیچے نہ اترے گی. یخرجو ناس من قبل المشرق، یہ خارجی لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے. فرمایا گیا کس اللحیہ، وہ گھنی داڑھی والے ہوں گے. اب اس کا آپ دیکھیے غیر مقلد اتنی لمبی لمبی داڑھیاں کہ ان کے گھٹنوں تک چلی آ رہی ہیں. اور یہ نشانی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. کس اللحیہ، وہ گھنی داڑھیاں والے ہوں گے.
آپ دیکھیے یہ غیر مقلدوں کے اندر بالکل مکمل طور پر یہ نشانی موجود ہے، جس کو بھی امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ قص اللحیہ والی، اور امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر نقل کیا اور آگے ایک حدیث پاک لا یجاوز صلاتہم تراقیہم، نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ پھر فرماتے اس کو امام ترمذی نے کتاب تفسیر القرآن کے نقل فرمایا کہ انہم کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہوں گے، بے شک انہم کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ اب آگے حدیث پاک میں جس کو امام نسائی نے بیان کیا کہ لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرہم مع المسیح الدجال، یہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخر وہ گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا، یعنی کہ یہ برابر نکلتے رہیں گے، ایک گروہ پھر اس کے بعد دوسرا گروہ، اس کا رد ہوا تو تیسرا گروہ، اب وہ چلتا چلا آ رہا ہے اس صدی سے لے کر اس صدی تک کہ ایک گروہ کے بعد دوسرا فرقہ، اس کے بعد تیسرا فرقہ، فرمایا گیا یہاں تک کہ ان کا آخر وہ گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ ہم شر الخلق والخلیقہ، وہ تمام مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، بے شک ہم شر الخلق والخلیقہ۔ تو اس سے ایک مطلب یہ بھی پتہ چلا، جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شدت وہابیوں دیوبندیوں اوپر، تو شدت یہ تو حدیث پاک کے احکامات اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ وہ مخلوق کے اندر بدترین مخلوق ہوں گے، تو یہ شدت تو حدیث پاک نے بتائی۔ اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، ایمان والوں کو تو قتل کریں گے وہ، لیکن بت پرستوں کو وہ چھوڑ دیں گے۔ اچھا، یقولون الحق بألسنتہم لا یجاوز حلوقہم، بات حق والی اپنے زمانوں سے کہیں گے لیکن ان کے حلق سے وہ بات حق والی خود ان کے نہیں اترے گی۔ فرمایا گیا خیر و قتل من قتلوہ، وہ شخص بہترین مقتول یعنی شہید ہوگا جسے وہ قتل کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ شر و قتل تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے وہ بدترین مقتول ہوں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے فرمایا گیا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، یعنی کہ دین سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کو بھی امام بخاری نے نقل کیا اور اس حدیث پاک کو امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر۔ اب یہ دیکھیے الاجر العظیم لمن قتلہم، ان کے لیے عظیم اجر ہوگا جو ان کو قتل کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جو ان خبثہ ان ملعینہ کو جو قتل کرے گا، الاجر العظیم لمن قتلہم، جو ان کو قتل کرے گا اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اس سے پتہ کیا چلا، اس دور کے اندر اگر قتل کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اب جو ان کا رد کرے گا وہ بھی اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ جو ان کا رد کرے گا، یعنی کہ شدت کا دوسرا پہلو، وہ پہلا شدت کا پہلو قتل ہے، دوسرا شدت کا پہلو کہ وہ زبان سے رد ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ دل سے ان کو برا جانے، وذالک ضعف الایمان، وہ ایمان کی سب سے کمزور۔ تو اب قتل کرنا تو کم سے کم اب اگر جو ان کا رد کرے گا، یعنی کہ رد جو ہے وہ وہابیہ، رد دیوبندیہ، یہ حدیث پاک کہہ رہی ہے کرنے والے کے لیے اجر عظیم ہے، بے شک۔ اور وہ اجر عظیم اللہ اس کا رسول دینے والا جانے، اور وہ جو کرے گا وہ اس کو پائے گا، وہ پانے والا جانے۔ تو حدیث پاک میں آیا الاجر العظیم لمن قتلہم، ان کے قتل کرنے والے کو اجر عظیم ملے گا۔ اس کو بھی امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تعلق سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک طویل فتویٰ موجود ہے، میں اس کا کچھ اقتباس ہو سکے تو جتنا سناؤں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ وہابی ایک بے دین فرقہ ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے الفاظ، وہابی ایک بے دین فرقہ ہے جو محبوبان خدا کی تعظیم سے جلتا ہے اور طرح طرح کے ہیلوں سے ان کے ذکر و تعظیم کو مٹانا چاہتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابتدا اس کی ابلیس لعین سے ہے کہ اللہ عز و جل نے تعظیم سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم دیا اور اس ملعون نے نہ مانا، اور زمانہ اسلام میں اب فرمایا یہ تو ابلیس نے کیا، اور زمانہ اسلام میں اس کا ہادی ذوالخویسرہ تمیمی ہوا جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ میں کلمہ توہین کہا معاذ۔ اس کے بعد ایک پورا گروہ خوارج کا اس طریق پر چلا جن کو امیر المومنین مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قتل کر دیا۔
قتل فرما دیا. اب جو لوگ شدت کی بات کرتے ہیں رد کے اوپر، یعنی کہ دوسرا پہلو وہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس آپ تیور کو اور اس آپ کے فعل کو کیا کہیں گے، یعنی کہ حقیقت کے اندر مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بھی یہ طریقہ ہے کہ شدت جتنی ہو سکے وہ فرقہ باطلہ پر کری جائے. اچھا قتل فرما دیا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے، قتل فرما دیا. تو لوگوں نے فرمایا گیا، لوگوں نے کہا حمد اللہ کو جس نے ان کی نجاستوں سے زمین کو پاک کیا. اعلیٰ سرکار کے الفاظ ہیں جب قتل کیا تو لوگوں نے کہا کہ حمد اللہ کو جس نے ان کی نجاستوں سے زمین کو پاک کیا. امیر المومنین نے فرمایا یہ منقطع نہیں ہوئے، ابھی ان میں کے ماؤں کے پیٹوں میں ہیں، باپوں کی پیٹھوں میں ہیں. جب ان میں کی ایک سنگت کاٹ دی جائے گی دوسری سر اٹھائے گی. حتی یکونا آخرہم یخرج مع المسیح الدجال، یہاں تک کہ ان کا آخر مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا. تو اعلیٰ حضرت سرکار اس حدیث سے آگے فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق ہر زمانے میں یہ لوگ نئے نئے نام سے ظاہر ہوتے رہے، یہاں تک کہ 12ویں صدی کے آخر میں ابن عبد الوہاب نجدی اس فرقے کا سرغنہ ہوا اور اس نے کتاب التوحید لکھی اور توحید الہی عز و جل کے پردے میں انبیاء و اولیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور خود حضور اقدس سید الانام علی افضل الصلاۃ کی توہین دل کھول کر کی معاذ اللہ، اس کی طرف نسبت کر کے اس گروہ کا نام نجدی وہابی ہوا. ہندوستان میں اس فتنہ ملعونہ کو اسماعیل دہلوی نے پھیلایا، کتاب التوحید کا ترجمہ کیا، اس کا نام تقویۃ الایمان رکھا. اور اس میں معاذ اللہ اس نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ عقیدہ دیا کہ معاذ اللہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اور ان کو ماننا محض خبط ہے وغیرہ وغیرہ معاذ اللہ. اچھا اس کے متبعین، اب اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اس کے متبعین جو گروہ ہیں عقائد میں سب ایک ہیں، عقائد میں سب ایک ہیں. فرماتے ہیں عقائد میں سب ایک مگر اعمال میں یوں متفرق ہوئے کہ ایک فرقے نے تقلید کو بھی ترک کر دیا اور خود اہل حدیث بنے. فرماتے ہیں یہ غیر مقلد وہابی ہیں، یعنی کہ عقائد میں یہ سب ایک ہے نا، لیکن وہ اعمال کے اندر فرماتے ہیں متفرق ہوئے کہ ایک نے تقلید کا بھی انکار کیا، اس کو بھی ترک کیا اور یہ غیر مقلد وہابی بنے. ان کا سرگروہ نذیر حسین دہلوی اور کچھ پنجابی بنگالی تھے اور ہیں. اور فرماتے ہیں اور مقلد وہابیوں کے سرگروہ رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اب اشرف علی تھانوی ہے معاذ اللہ، جو ان لوگوں کو اچھا جانے یا تقویۃ الایمان وغیرہ ان کی کتابوں کو مانے یا ان کے گمراہ بددین ہونے میں شک کرے وہ وہابی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتی ہے وہ وہابی ہے. کلیئر وہابی کی علامت حدیث پاک میں اب اعلیٰ سرکار نے بھی 2-3 حدیث پاک بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ وہ جو میں بیان کر چکا. فرماتے ہیں کہ وہابی کی علامت حدیث میں ارشاد ہوا کہ ظاہراً شریعت کے بڑے پابند بنیں گے. وہی حدیث پاک تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامہم مع صیامہم واعمالکم مع اعمالہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز کے آگے، تم روزوں کو ان کے روزوں کے آگے، اعمال کو ان کے اعمال کے آگے حقیر جانو گے. پھر یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھیں گے ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا، یعنی دل میں اس کا کچھ اثر نہ ہوگا. یقولون من خیر قول البریہ، باتیں بظاہر اچھی کریں گے. اور ایک روایت میں اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہے من قول خیر البریہ، یعنی حدیث پکاریں گے. تو کہتے ہیں کہ آیا آؤ حدیث کی بات کریں، آؤ حدیث. یہ نشانی بھی حدیث پاک میں موجود ہے. بھائی ہمارا حال یہ ہوگا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، نکل جائیں گے دین سے ایسے جیسے تیر نکل جاتا ہے نشان سے. ثم لا یعودون، پھر لوٹ کر نہ آئیں گے. فرمایا کہ ایک ان کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ سیماہم التحلیق، ان کی نشانی سر مڈانا ہوگی. اچھا یعنی کہ پاجامہ اٹنگا، اس سے پہلے حدیث پاک گزر گئی کہ اور اعلیٰ سرکار نے بھی اس کو بھی ذکر کیا، مشمر الازار پاجامہ اٹنگا اور سر مڈانا. تو یہ دونوں نشانیاں حدیث پاک میں اور موجود ہیں. تو خالی اگر وہابی دیوبندی کا نام کوئی نہ لے اور یہ نشانیاں کسی ایک عام عامی کو بتائے تو وہ بتا دے گا کہ اس کا مفہوم اور اس کا مطلب وہابی دیوبندی ہے. اگر آپ کسی سے کہو جائے کہ پاجامہ اٹنگا اور سر مڈا ہونا اور حدیث پکارنا، بظاہر باتیں بڑی اچھی کہنا، تو یہ ساری نشانیاں جو آپ اس کا اگر اقتباس بیان کرو گے اور نام اگر وہابی دیوبندیوں کا نہ لوگے تو وہ یہ کہے گا آپ تو وہابی دیوبندیوں کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی کہ اتنی کلیئر باتیں ہیں کہ اگر اس باتوں کو، نشانی کو بیان کیا جائے تو وہابی دیوبندیوں کی تصویر انسان کے ذہن کے اندر وہ آ جا رہی ہے.
تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے عقائد کا بیان جس کو دیکھنا وہ ہمارا رسالہ نور الفرقان اور الکوكب الشعبیہ وغیرہ وغیرہ کے اندر یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو سنی، اب چونکہ حدیث شریف میں یہ سب موجود ہیں نشانیاں، اگر کوئی سنی اس تعلق سے نشانیوں کو اپنائے تو اس کو پھر منع کیا جائے، روکا جائے؟ ہاں بالکل، چونکہ اب یہ نشانیاں اس لیے کہ یہ تو حضرت آپ اگر دیکھیں گے تو ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے اندر بیان فرما دیا کہ کلو سنت تکون شعار اہل البدع فترکها اولا، کہ ہر وہ اگر سنت طریقہ بھی اہل بدعت کا شعار ان کی پہچان بن جائے تو پھر اس سنت طریقوں کو بھی ترک کرنا اولا ہے، نہ کہ غیر سنت ترک کرنا، وہ تو پھر اور ضروری ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی سنت طریقہ بھی ہے اور وہ اہل بدعت کا شعار ان کی پہچان بن جائے کہ اس سے پہچانے جاتے ہوں تو اس سنت طریقوں کو بھی ترک کرنا اولا ہے، تو پھر نہ کہ یہ چیزیں جو ان کا شعار ان کی پہچان بن جائے، ظاہر سی بات اس کو ترک کیا جائے گا، بلکہ ترک کرنا اور ان کے لیے ضروری ہوگا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، اور پھر اگر کوئی وہ شعار اختیار کریں گے اور کوئی کہے گا تو وہ اس بدگمانی کے ذمہ دار خود وہ ہوں گے کہ انہوں نے کیوں وہ شعار اختیار کیا کہ دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملا۔